جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک نام نہاد سوشل سائنٹسٹ ہیں، ایوب مرزا ان کا نام ہے۔ انڈین ٹی وی پہ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی میں یو کے بیسڈ ہوں، لیکن آپ کا جو طرز تخاطب ہے وہ خالصتاً وہی ہے جو ہندو مہاسبھائی کا ہوتا ہے، اور آپ یو کال یور سیلف سوشل سائنٹسٹ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، آپ میں بھی زہر بھرا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ ہے صورتحال کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی محاذ پہ ابھی جعفر ایکسپریس کا معاملہ چل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ انتہائی قابل مذمت اور قابل تکلیف عمر سے گزرا ہے پورا پاکستان، اور خوشی تو انہی کو ہے نا جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ اور جہاں پہ ٹی ٹی پی کا تعلق ہے، کے پی کے نزدیک ظاہر ہے کہ افغانستان بارڈر پہ یہ معاملات چل ہی رہے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج بالکل، اور ایف سی اور تمام پیراملٹری اور ریگولر ملٹری سیکورٹی اہلکار بالکل جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں جذبہ جہاد کے ساتھ۔ بالکل کسی بھی طور پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی مورل ڈاؤن نہیں ہے۔ بہت ہائی مورل کے اندر پاکستان کے جوان مادر وطن کی حفاظت کے لیے، اس کی مضبوطی اور ترقی کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، تکڑے ہیں وہ بالکل۔ جنڈولا پہ آپ نے اٹیک کیا، وہ ایک کیمپ تھا، انڈیا کا میڈیا کیا کہتا ہے، وہ جی بیس کیمپ کے اوپر، پاکستان کی آرمی کے بیس کیمپ پہ حملہ ہو گیا۔ یار تمہیں مسلسل تم چاہتے ہو کہ تمہاری ٹھکائی ہوتی رہے، اور اللہ رب العزت نے اب آپ کے لیے صرف پاکستان ہی نہیں، آپ کے سر کے اوپر ہتھوڑا مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اروناچل پردیش لے کے رہے گا چائنا۔ بھوٹان کو آپ کہتے ہیں جی ہماری 29ویں اسٹیٹ بنے گی، یہ واجپئی کی اسٹیٹمنٹ ہے، آن ریکارڈ ہے، اور آپ اکھنڈ بھارت کے بینر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی پارلیمنٹ میں، اور کہتے ہیں جی ہماری تو 70 ریاستیں بنیں گی۔ 70 ریاستیں کہ پورا ایشیا آپ کے اندر آ جائے گا، پورے ایشیا کی تمام ممالک، تمام ریاستیں، سینٹرل ایشین ریپبلک، رشیا، چائنا، یہاں تک کہ تائیوان، ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس، میانمار، یہ سب ہندوستان کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ ہیں آپ کے خواب۔ یہ خواب تو بہت جلد منتشر ہو جانے کا، بہت جلدی ٹوٹ جائے گا آپ کا یہ خواب۔ آپ دیکھ نہیں رہے وہاں پہ آپ نے کتنا چین کوکیز کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، چکماز کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ ایسٹ تیمور والا حال ہوگا بھائی جان، یہ خیال رکھیں آپ۔ انڈیا میں 80% سے زیادہ آبادی کے ساتھ 7 کرسچن اسٹیٹس ہیں، وہ ایک بنے یا 7 بنے، بن کے رہیں گی، اس کو نہیں روک سکتے آپ۔ اور میانمار میں جو صورتحال ہے اس میں بھی دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اور انہوں نے تو غلطی کی کہ چائنا کے پروجیکٹس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اراکان آرمی والوں نے۔ ستوے پورٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو جناب یہ وہ سچویشن ہے پاکستان کی، جو وار آن ٹیرر ہے وہ جاری رہے گی، یہ پاکستان کا ریزالو ہے۔ اور اس میں پی ٹی آئی کے چند لوگوں کے میں نے کلپس دیکھے، جس میں ایک وہاں بیٹھے ہوئے جو یہاں پہ ایڈوائزر بھی رہے ہیں، چیف آف سٹاف رہے ہیں عمران خان کے، اور ادھر ایک دو چار میں نے ولاگرز دیکھے ہیں۔ بھائی آپ فوج کی مخاصمت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ آپ نے اسٹیٹ آف پاکستان کی مخالفت کرنی شروع کر دی اپنے ایک ساتھی۔ بھائی کریں، ہیومن رائٹ کا معاملہ ہے، آپ سپورٹ کریں بالکل عمران خان کو، بالکل کریں، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اینی ادر انسٹیٹیوشن۔ پی ایم ایل این کی دشمنی میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، فوج کو بھی آپ نے رگڑنا شروع کر دیا ہے۔ تو فوج تو آپ کے رگڑے میں نہیں آئے گی، فوج کا اپنا ایک نیریٹو ہے، آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں۔ ان کے لوگ جانے دے رہے ہیں، آپ کے لوگ جانے نہیں دے رہے، کوئی جانے مانے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو۔ وطن کے لیے اور لوگ ماشاءاللہ حیات ہیں، زندہ ہیں، تو آپ کو اپنا ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ میں خواجہ آصف کے ساتھ متفق نہیں ہوں، ان کی اپروچ ہی غلط ہے، مائنس نیگیٹو اپروچ ہے جو ڈیفنس منسٹر آف پاکستان ہے، بالکل بھی ان کی اپروچ سے میں متفق نہیں ہوں۔ چائنا از دیئر، چائنا اپنی فرینڈشپ برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور چائنا نے بڑے ہی سخت ترین الفاظوں میں جعفر ایکسپریس کے معاملے کو، اور رشین پریزیڈنٹ نے ان پرسن، پیوٹن نے اس کو کنڈیم کیا، رشین گورنمنٹ نے، ان پیوٹن آن بہاف آف دا رشین گورنمنٹ چائنا نے بہت سختی سے اس کو واقعے کو ناپسند کیا۔ اور وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کے پیراملٹری، پاکستان کی پولیس، عوام سب کے سب چائنا کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ بڑی بہترین دوستی ہے۔
نئے ریلوے منسٹر حنیف عباسی کا کہنا یہ ہے کہ ML1 کے پروجیکٹ کو بہت جلدی شروع کر دیا جائے گا اینڈ چائنا از ویری مچ الائیو ٹو دا سچویشن. تو جہاں تک ایز لانگ ایز PTI از کنسرن، ان کو اپنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے باہر جو بیٹھے ہیں، صابر شاکر کو دیکھیں. اب آپ کوئی آپ ایکسٹرا آرڈنری جرنلسٹ نہیں تھے، ARY میں کام کرتے ہیں یا کسی اور میں کام کرتے ہیں. یو ہیپن ٹو بی نیور این ایکسٹرا آرڈنری ویری بریلینٹ جرنلسٹ. نو، ایک عام جیسے رپورٹرز ہوتے ہیں میرے جیسے، اسی طرح تھے آپ. اور سیم از دا کیس جو شہباز گل صاحب ہیں، انہوں نے تو بڑے بڑے گول کھلا دیے. وہ پاکستان کی افواج کے بولے تو منہ پھاڑ کر بولے اور گند بولے. یہ عمران خان کو لے ڈوبیں گے. عمران خان کے اتنی لمبی جیل کا کارن سبب یہ ایک بڑا بنیادی فیکٹر ہے. اینڈ دس ویری انفارچونیٹ. ایز آئی آلریڈی سیڈ کہ آئی ایم ناٹ ان فیور آف نیدر ان اپوزیشن ٹو. کوئی مخالفت نہیں ہے، نہ کوئی یاری دوستی ہے، نہ کسی پارٹی سے بھتہ لیا، نہ گورنمنٹ سے بھتہ لیا آج تک. مشاہد حسین صاحب زندہ ہیں، اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم بھتہ لینے والے لوگ نہیں ہیں. ہیں کچھ کریڈیبل جرنلسٹ پاکستان میں، ایسی بات نہیں، سب بکا ہوا مال نہیں ہوا کرتا. اینی وے، پاکستان کی حکومت کا عالم یہ ہے کہ صرف $1 بلین کے لیے یو ول گیٹ اونلی $1 بلین. یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو یا آگے ایگزیکٹو بورڈ کی اپروول ہو، $1 بلین آپ کو ملے گا. اورنگزیب صاحب، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ پاکستان کو پورا مارگیج کر چکے ہیں، اور آنے والی حکومت جو ہے آپ کی تو نہیں ہوگی، obviously الیکشنز ہوں گے. آپ کتنی ایک دفعہ آپ نے فیبریکیٹ کر لیا الیکشن کے رزلٹ راجہ سکندر ٹائپ کے آدمیوں کے ساتھ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آنے والا اگر کوئی انڈیپینڈنٹ حکومت آئی، خواہ وہ کسی کی بھی ہو، تو راجہ سکندر ٹائپ کے لوگ اور بھی کچھ لوگ ہیں موجودہ حکومت کے، ان کو بھی لگتا ہے ٹانگ دیا جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسپیئر کیے جائیں گے، بالکل نہیں، ناٹ ایٹ آل. کوئی سزا کا جزا کا کوئی تو قانون ہوگا نا پاکستان میں، اور پاکستان کی عدلیہ کبھی تو اسٹرانگ ہوگی، کبھی تو جسٹس منیر کے یعنی شیڈو سے باہر نکل کر آئے گی. جسٹس قاضی کہتا ہے جی کہ میں تو سسٹم سے مجبور تھا، فوج حکومت چلا رہی تھی، فوج انصاف چلا رہی تھی. تو یہ کام آپ پہلے ہی کر دیتے. رائٹ سٹنگ آن دا سیٹ، آپ کہہ دیتے کہ جناب میں یہاں بیٹھ کر سیٹ میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں کہ جی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آزادی کے ساتھ عدلیہ اور انصاف فراہم کر سکوں. چھوڑ کر چلے جاؤ نا، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. تو IMF کو آپ نے پورا اپنے اوپر مسلط کر کے مارگیج کر دیا ہے. آپ بجلی کے 2 پیسے بینیفٹ نہیں دے سکتے، کوئی کہیں جسٹیفیکیشن نہیں. اب لیا انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو جو یہ بتائیں آپ کو کتنا بنتا ہے. نہروں کے مسئلے پر آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ نے خود کہا کہ جی کچھی کینال اور رینی کینال، چشمہ رائٹ بینک کینال، اور آپ کی چولستان اور تھر کینال، یہ 6 کینالیں. زرداری صاحب نے تو اس پر سائن کیے ہوئے ہیں اس آرڈر پر. تو زرداری صاحب کس حالت میں تھے ذہنی کہ انہوں نے اس پر سائن کر دیا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، قومی اسمبلی کے اجلاس میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جوائنٹ سیشن میں کہ نہیں جناب اس کو ریویو کیا جائے اور سندھ کے پانی کو نہ لیا جائے. پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ سندھ کا پانی یہ جو لے لیا جائے، سمندر یہ جو سیلاب کا پانی ہوتا ہے اس کو رینی کینال میں ڈال دیا جائے. پرویز مشرف کے دور سے شروع کیا گیا تھا. چشمہ رائٹ بینک کینال بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ ایک چولستان کینال ہے، باقی تو تھر کینال تھل کینال یہ الگ پروجیکٹس ہیں. آپ نے کیوں عوام کو مس گائیڈ کیا؟ سندھ کے عوام کو بتائیں ٹرو صورت ہے. بھائی ایکسپرٹس بلائیں نا ساری دنیا سے، پاکستان کے ایکسپرٹس بھی اس میں شامل کریں. وہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کون کون سی اپروچز، کون سی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، کہاں پہ پانی کے ریزروائر بنائے جا سکتے ہیں، کہاں پہ نہیں بنائے جا سکتے، کہاں پہ کوئی اگر ڈیم بنانے کی ضرورت ہے تو بنائے جا سکتے ہیں، نہیں تو نہیں بنائے جا سکتے. خود سندھ کے عوام کو لوپ میں لیں. سندھ میں بڑے بڑے اچھے ایکسپرٹس پڑے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ جی کوئی پنجاب کی طرف سے پانی کے اوپر کوئی ڈھاکہ نہیں ڈالا جائے گا. چاروں صوبوں کو یہ پانی ملنا چاہیے، چاروں صوبوں سے گزرتا ہے دریا سندھ، اور باقی دریا 3 تو ختم ویسے ہی ہو چکے ہیں سر دریا آپ کے. یہ 3 رہتے ہیں دریا، ان کو آپ سنبھال لیجئے، چناب، جہلم اور انڈس. اور انڈس کے اندر بھی جو دریائے سوات اور دریائے کابل لے کر پانی آتے ہیں، اس سے اس کے اندر اسٹرینتھ پڑتی ہے کچھ. دریا میں نہیں تو پانی، دنیا میں پانی کا مسئلہ ہے. بتائیں عوام کو کہ کتنا مسئلہ ہے. آپ کو ڈرپ اریگیشن میں جانا پڑے گا. یہ فالتو پانی جو ایون کراچی ہو جہاں پہ پانی کی پائپ لائنیں نہیں ہیں گھروں پر، ٹینکر کے ذریعے پانی، اور جن علاقوں میں پانی ہے وہاں پہ گاڑیاں بھی میٹھے پانی سے دھلتی ہیں، وہی پانی جو پیا جاتا ہے. فلش کے اندر بھی وہی پانی استعمال کیا جاتا ہے. تو جناب دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر، اس کو لے کر چلیں. اور یہ جو
ورک فار سندھ ہے، یہ پروجیکٹ آج لانچ ہوا ہے. بلاول واز دا چیف گیسٹ دیئر ان دا سندھ، جو گورنمنٹ نے اس کو لانچ کیا ہے. آپ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے اندر جائیں، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں جائیں، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. سندھ کے اندر بلاول جیسے نوجوان شخصیت کو لے کر آگے چلے اور ان کو تجربہ سکھائیں. زرداری صاحب آؤٹ رائٹ پرائم منسٹر، میں بھی چاہتا ہوں کہ بلاول شوڈ بیکم اے پرائم منسٹر آف پاکستان. بالکل اس میں پوٹینشیل ہے، نوجوان آدمی، لیکن کوئی تجربہ بھی ضروری ہوتا ہے. بغیر تجربے کے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا انڈو ہو جایا کرتی ہیں اسٹریٹ اوے. وہ پرائم منسٹر بے نظیر کے لیول کے نہیں ہیں بلاول صاحب، بیٹے ضرور ہیں ان کے. بے نظیر نے تو اپوزیشن لیڈر رہ کے مارے کھائی ہیں، بہت تکلیف اٹھائی ہیں، اپنی جان دے دی. تو جناب یہ نہرو کا معاملہ ہے، آئی ایم ایف کا معاملہ ہے کہ واٹ یو نیڈ ٹو ہیو کہ آپ کو ایک پراپر سوشو اکنامک پالیسیز بنانی ہوں گی جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے اکنامک بینیفٹس عوام کے لیے کوئی پروجیکٹ آپ کے پاس نہیں ہے. صرف کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے تحت آپ پیسے دے دیں، اسکالرشپ دے دیں، راشن دے دیں، پیسے دے دیں. یہی ہے، غریب بڑھا رہے ہیں، غربت بڑھا رہے ہیں آپ. دیر از نو پاورٹی ایلیویشن پروگرام with you Mr. Prime Minister, Honorable Mr. Prime Minister and the Finance Minister and the Economic Minister and the Planning Minister. کہیں تو دیکھیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو تو اڑا کے رکھ دیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. یہ میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی پولیٹیکل پارٹی نے، پی ٹی آئی کے نیریٹو نے. ون مے اگری و ڈس ایگری، میں بھی بہت سی چیزوں پہ اختلاف کرتا ہوں، لیکن فیکٹ یہ بھی ہے کہ کراچی سے ایم کیو ایم کو سفایا پی ٹی آئی نے کیا. پی ٹی آئی کے حوالے سے کراچی کے عوام کہتے ہیں کہ جی آپ کے 14 ایم این اے تھے لیکن آپ جو ہے ڈیلیور نہیں کر سکے، اس لیے کہ سندھ میں پی ٹی آئی کی، کراچی میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ افیکٹو اور جاندار نہیں تھی. ایک تھا وہ ڈیفیکٹ کر گیا فیصل واڈا، وہ عمرانی کے خلاف ہو گیا، عمران خان کے خلاف. دوسرا علی زیدی، وہ جلوس نکال کے پیچھے ہٹ گئے، وہ بھی فارغ. باقی مولوی محمود اینڈ کمپنی، ان کے معاملات الگ ہیں. بندوں کے نام ہی نہیں پتہ. یہ جو دوسرا ہے عالمگیر وغیرہ، وہ بیچارہ سائڈ لائن ہو گیا. فکسٹ مشہور ہے وہ، گٹر کے ڈھکن فکس کرنے والا. تو دس از دی آئرنی کہ جس کو پاکستان کے عوام، کراچی کے عوام دیکھنا چاہتے ہیں. وار آن ٹیرر شوڈ کنٹینیو، ول کنٹینیو. یہ یاد رکھیے گا. ابھی تو پاکستان نے کوئی ٹکٹ عوام کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا وار آن ٹیرر کا، بالکل نہیں لگایا. وہی نیشنل ایلوکیشن 18ویں ترمیم اور این ایف سی سے ڈیڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریویو کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے. آئی ایم ایف کی باقی باتیں، ایگریکلچر ٹیکس لگا دیا آپ نے انکم. ایگریکلچر تو پہلے ڈاؤن ہو چکا پاکستان کا. دیٹ واز اے رانگ ڈیسیژن آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. آپ پورے کے پورے آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹس ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس کا نقصان پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، آنے والی حکومت کو، آنے والی دور میں ہوگا. بہت بہت شکریہ، والسلام. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ دوسرے موضوع پر آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے.